سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا جو بخاری شریف کی کتاب الحج کے آخر میں وارد ہوئی ہے وہ ہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرمائیے۔ اب یہ بات بڑی مشکل ہے سمجھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جلیل القدر صحابی تربیت یافتہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہے ہیں شہادت کی، جو کرنی چاہیے، ہم سب کو کرنی چاہیے، ہم سب شہادت کی موت طلب کریں، یہ ہمارا تقاضا ہم سے شریعت کا کہ اللہ کی راہ میں ہمیں موت آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے کہ مدینے میں اگر کسی کو موت آئے تو ضرور وہ کوشش کرے، تو جن میں سے جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں مرنے کی فکر کرے، اس کے لیے اہتمام کرے۔ تو اب مدینے میں اگر موت کی تمنا کرتا ہے تو شہادت کا وہ رتبہ جو اللہ کی راہ میں ہے، قتال والا، کہ دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہونا، وہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ آپ یہ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن مدینے پہ چڑھائی کرے، یہاں حملہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو اور میں ان سے لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے مدینے میں موت بھی آ جائے گی اور شہادت بھی مل جائے گی۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ صورت تو بہت ہی خطرناک ہے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو۔ کوئی انسان ایسا چاہ سکتا ہے کہ مدینے میں قتل و غارت گری ہو، دشمن حملہ کرے، نعوذ باللہ۔ تب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا کی تو کیسے دل سے نکلی ہوگی یہ دعا کہ بس دعا کری، اللہ سے دل سے مانگ لی دعا، تو وہ دعا کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دعا قبول فرمائی ہے۔ اس لیے کہ اخلاص سے جب دعا نکلتی ہے دل سے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول ہوئی، اور کیسے قبول ہوئی کہ فجر کی نماز پڑھا رہے اور روضہ رسول کے بالکل سامنے مصلی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نمازیں پڑھائی ہیں 11 سال 10 سال، یہاں سے نماز پڑھا کے ابھی فجر کی نماز پڑھانا شروع کی ہے تو ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک مجوسی جو آپ سے دشمنی کر چکا تھا، اس کو کسی بات پہ تنبیہ کی تھی، کچھ غلطیاں کر رہا تھا، اس کو بتایا کہ تمہیں تجارت میں یہ ایسے نہیں کچھ، تو اس نے دیکھ کے غصے کا اظہار کیا تھا، کچھ جملے بھی ایسے بولے تھے جس سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ آپ کو دھمکی دے رہا ہے، اور آپ سمجھ بھی گئے تھے کہ یہ دھمکی دے رہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے دھمکی کیا دے رہا ہے، اب کیا کرے گا، کچھ پتہ تو ہے نہیں۔ تو اس نے باقاعدہ اپنے خنجر کو زہر میں بجھایا، بہت عرصے تک وہ اس کو زہر پلاتا رہا اور چھپا کے چلتا رہا کہ کوئی موقع مل جائے۔ تو اس نے فجر کی نماز سے پہلے رات کے اندھیرے میں جا کے چھپ گیا مسجد نبوی میں، ساری رات انتظار کی ہوگی اس نے، جب بھی اس کو موقع عشاء کے بعد کسی وقت، اور جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آپ نے نیت باندھ لی اور اب نماز میں محو ہو گئے تو بس فوراً نکل کے آیا اور جلدی جلدی 3-4 مرتبہ آپ کو خنجر سے حملہ کر دیا۔ اب آپ نماز پڑھا رہے ہو خنجر مار، تو آپ نے فوراً بولا، بتایا اس کے بارے میں کہ پکڑو اسے، جو جس نے حملہ کیا۔ تو صحابہ، اب ظاہر بات ہے وہاں فجر کی نماز ہے اور فجر میں ذرا تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، لائٹیں وائٹیں تو جلتی نہیں ہیں، تو پتہ نہیں اس وقت چلا کہ کون ہے۔ تو اب وہ نکلنے کے لیے بھاگا تو صحابہ کرام کی صف اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ ہلتے نہیں تھے، تو اب اپنی نماز میں سب لوگ ہیں تو نکلنے نہیں دے رہے، تو اس نے کئی ایک کو مار مار کے بیچ بیچ میں زخمی کیا اور پھر نکلا۔ بہرحال پکڑا تو گیا بالآخر، کسی اور کو آپ نے آگے کیا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور بالآخر آپ گر گئے نیچے۔ ان لوگوں نے اپنی نماز مکمل کی، پھر امیر المومنین کی طرف بڑھے، ان کی جو بھی تیمارداری کر سکتے تھے کی، حکیم آئے اس زمانے کے جو بھی طبیب تھے، اب جو دوا تیار کی ہے اس سے افاقہ ہو سکتا ہے، اگرچہ زہر ہے اس کا بھی پتہ چلا، اندازہ ہوا ہوگا، لیکن سب سے بڑی مشکل بات جو ہوئی وہ یہ کہ وہ اس نے ایسے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا تھا کہ جو یہاں سے ڈالتے تھے دوا وہ پیٹ سے نکل جاتی تھی، تو یہاں سے کھال سے باہر، تو اب اندر کو ٹھہرے گا ہی نہیں، تو نہ کھانا چل سکتا ہے نہ پانی۔ اس زمانے میں تو ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں آج کے زمانے میں ہوتے تو ہم لمحے بھر میں ان کو سرجری وغیرہ کروا کے، آج کل تو سب کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کے جیسے لکھا تھا، لیکن ان کی طلب کیسی ہوگی، 3 دن تک حیات ہے اور کمزور ہوتے رہے، اب نہ کھانا ہے نہ پینا، تو بس کمزوری کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ، اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنے پاس بلایا۔ اس دوران میں
اس بندے کو تو ظاہر بات ہے پھر اس کا جو بھی معاملہ ہونا تھا، شہادت ملی دشمن کے ہاتھوں، روضہ رسول میں نماز پڑھاتے ہوئے، اور ایسی کیفیت اور ایسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا مدینے ہی میں۔ اب انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کروائی کہ عائشہ امہات المومنین میں سے ہماری ماں ہے، تو ان سے پوچھو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جو ابوبکر صدیق اور ان کے برابر میں جگہ خالی ہے، مجھے وہ قبر کی جگہ مل سکتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی، انہوں نے سنا ان کے بیٹے آئے تھے بتانے کے لیے، تو کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرے باپ، میرا شوہر اور میرا ہی حجرہ ہے تو برابر میں، لیکن عمر ایسی شخصیت ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ان کے لیے مجھے اپنی بات قربان کرنا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے میں اپنی ہدیہ کرتی ہوں یہ جگہ۔ سیدنا عمر کے لیے تو زندگی میں اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی، کہ تو مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھی، ان کے ساتھی مجھے بھی لٹا دیا جائے۔ بہت خوش ہوئے، لیکن اپنے بچے کو کیا کہا؟ یہ ہے دینداری، تقوی اس کو کہتے ہیں، فکر آخرت اس کو کہتے ہیں، کہ آدمی بالکل دیانتداری سے کام کرے۔ کہا بچوں، ابھی تو عمر زندہ ہے اور ظاہر بات امیر المومنین ہے، ہو سکتا ہے کہ اماں عائشہ اس میں یہ رعایت کر رہی ہوں کہ بھئی امیر المومنین ہے، پورے سب لوگ زخمی بھی ہیں، دکھی بھی ہیں، غمزدہ بھی ہیں کہ ایسا واقعہ ہو گیا، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے شاید پریشر میں اس وقت قبول کر لیا ہو، تو اس لیے ابھی کچھ کرنا نہیں، میرا انتقال ہو جائے پھر میرا جنازہ لے کر ان کے دروازے پر پہنچنا اور دوبارہ یہ سوال کرنا، اور امیر المومنین نہ کہنا، بلکہ کہنا کہ عمر بن خطاب آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں، درخواست ہے اس کی۔ تو وہ وقت تھوڑا سا گزر چکا ہوگا، اب وہ اپنی مرضی سے اجازت دیں تو دفنانا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفنانا۔ آدمی کی زندگی کی اتنی بڑی خواہش ہو جو مل بھی چکی ہو دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت، پھر بھی وہ اس میں بالکل ٹھوک بجا کے شریعت کی پابندی کرتا ہے۔ یہ کہیں پریشر میں تو نہیں کیا انہوں نے، اتنا معاشرے کا پریشر بنا ہوا ہے، مجھے کچھ سمجھتے ہوئے کہ امیر المومنین، اب ظاہر بات ہے 12 سال حکومت، 10-12 سال رہی ہے تو اس دوران میں ایک بن جاتا ہے تعلق۔ ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی دائیں ہاتھ پہ رہے مستقل ان کے وزیر کی طرح، تو ان کو بھی پتا کہ میرے ابا کے بڑے قریبی دوست ہیں، میرے شوہر کے بھی بہت ہی دائیں اور بائیں رہے ہیں ہمیشہ۔ تو اب یہ بات سمجھ میں ان کو آئی، سیدہ عائشہ نے پھر جگہ دی ان کو، تو دیکھو شہید بھی ہوئے اور مدینے ہی میں ہوئے۔ اور یہ بھی دعا وہ کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، کیونکہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ مجھے دکھاؤ کون تھا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی، فرمایا کہ یہ ابو ذوالفقار، کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوا یہ معاملہ، کہ میرا دشمن کوئی مسلمان نہیں نکلا جس نے یہ کام کیا۔ اس سے انہوں نے اس کا شکر ادا کیا کہ کوئی مسلمان ایسا کرتا تو مجھے یہ بڑا مشکل ہو جاتا فیصلہ کرنا کہ اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں۔ تو فرمایا کہ میں اگر حیات رہا تو ٹھیک ہے، نہیں رہا تو میرے وارثین اس کا فیصلہ کریں گے انہیں کیا کرنا۔ ایک آدمی شریعت کی ایسی پابندی کرتا ہے تو پھر اس کے فوائد، اس کی زندگی میں برکتیں، اسی لیے آج بھی ان کا نام یاد کر کے محرم کی 2 تاریخ کو غالباً ان کا، یا 1 تاریخ کو جو میں وفات ہے، شہادت ہے، یہ بڑے لوگ ہیں۔